بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنیں۔ بخاری شریف کے باب الادب میں حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف دل انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ سیاہ دل انسان کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے جھگڑا کر لیتا ہے، ویسے ہی وہ بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام و پیشوا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی خوبیاں کیا ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے باب الادب میں لکھا ہے کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بارے میں ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کہ جب ان پر نظر پڑے خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ تم میں سے بہترین اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پرنور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اندازہ اس کے چہرے سے ہی ہو جاتا ہے۔ چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا راحت، خوشی ہو یا غم، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے واضح پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور باقی آدھا حصہ بدصورت تھا۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں، یعنی اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیاہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر نور کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر سیاہی اور کالک کے طور پر نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر تقوی اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارونق اور نورانی چہرے دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور مومن اپنے حسن خلق سے دن میں روزے رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہمارا اخلاق ہمارے مالک و خالق کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک جانیں، اس کا کوئی ہمسر نہ بنائیں، جو مال اس نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، نماز کی پابندی کریں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، قرآن و پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال
اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، تکلیف اور مصیبت میں صبر کریں اور اپنے خالق و مالک کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اسی طرح ہمارا اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے قرآن و سنت کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اس علم کو دوسرے لوگوں تک ان کے فائدے کے لیے پہنچائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، حسن خلق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تم اپنے کاندھوں کو جھکا لو، اپنی گفتگو کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے دینی بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ امام نے جو یہ فرمایا کہ اپنے شانوں کو جھکا لو، یعنی کہ اپنے دینی بھائیوں سے نرمی اور تواضع سے پیش آؤ، سختی یا غیظ و غضب کے برتاؤ سے پرہیز کرو۔ مومن کی سختی اور غیظ و غضب صرف کافر کے مقابلے میں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو آپس میں محبت اور الفت سے پیش آنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ہر انسان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، انہیں کبھی جھڑکیں نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کا اسی طرح خیال کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کا خیال رکھا تھا۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور یعنی لوگوں کی چغلی لگانے والے، یعنی لوگوں کی باتوں کو ادھر ادھر پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی بات تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے بیان کرنے والے ہی برے ہیں۔ ناظرین، اس بری عادت کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے۔ ہم بلا وجہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ایسی باتیں کرنا فتنہ و فساد اور جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارے اکثر ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر ان تنازعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے۔ چغل خور ایک بیمار انسان ہے جو کبھی بھی ایک دوسرے کی اچھی باتیں منتقل نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک دوسرے تک ایسی باتیں پہنچاتا ہے جن سے کینہ، دشمنی، فتنہ اور رنجش پیدا ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فتنہ پردازی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے، تباہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے۔ ناظرین، یہ ایک بہت برا اور گھٹیا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین اور خالق کائنات کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔